السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی اسٹوری کا ٹائٹل ہے نافرمانی۔ تو ایکچوئل میں یہ اسٹوری ایک ایسی لڑکی پہ بیس کرتی ہے جو کبھی کسی کی بات نہیں مانتی تھی، ہمیشہ اپنی سنتی تھی اور بڑوں کی بات انسنی کر دیتی تھی۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے اسٹوری اسٹارٹ کرتے ہیں، اور ایسی اگر آپ نے اور اسٹوری سننی ہے تو کائنڈلی ڈو سبسکرائب مائی چینل، ٹھیک ہے؟ تو اسٹوری اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہنا، یہ وہ لڑکی ہے جس پہ اسٹوری بیس کرتی ہے۔ ہنا اور حسان دونوں بہن بھائی تھے، دونوں بہت ہی لائق تھے، اسی لیے کلاس میں ہمیشہ اول آتے تھے۔ ہنا اپنے بھائی حسان سے 3 سال چھوٹی تھی، لیکن ہنا کی ایک عادت بہت بری تھی کہ وہ اکیلی باہر آنا جانا پسند کرتی تھی۔ اس کی امی نے اس کو بہت سمجھایا کہ بیٹا بھائی کے ساتھ چلی جایا کرو، لیکن ہنا ایک کان سے سنتی دوسرے کان سے نکال دیتی۔ اس دن بھی امی نے اسکول جانے سے قبل ہنا سے کہا کہ بھائی کے ساتھ جانا۔ ہنا خاموش رہی، مگر اس نے جلدی جلدی ناشتہ کیا اور پھر تیار ہو کر اسکول جانے لگی تو اس کی امی نے دیکھ لیا اور اسے روک کر کہا کہ اکیلی مت جاؤ اسکول، بھائی کے ساتھ جانا، وہ بھی تمہارے ساتھ اسکول میں پڑھتا ہے۔ مگر ہنا حسب عادتاً سنی انسنی کر دی ان کی بات اور باہر نکل گئی۔ اس کی امی نے دیکھا کہ میری بات سنے بغیر وہ اسکول چلی گئی ہے۔ انہوں نے حسان سے کہا کہ چھٹی ہونے پر ہنا کو اپنے ساتھ لانا۔ جب اسکول سے چھٹی ہوئی تو اس کے بھائی نے کہا میرے ساتھ گھر چلو، امی نے کہا ہے کہ تم چھٹی کے وقت ہنا کو اپنے ساتھ گھر لے کر آنا۔ مگر اس نے کہا کہ بھائی آپ چلے جائیں، میں خود آ جاؤں گی۔ اس کے بھائی نے اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانی، تو اس کا بھائی خود گھر چلا گیا۔ ہنا ابھی راستے میں ہی تھی کہ اس کے قریب کچھ لوگ آ گئے اور اس کو پکڑ کر ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں اور بھی بچے قید تھے، اور وہ جگہ بہت خوفناک تھی۔ ہنا کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے ان سے کہا کہ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ میری امی میرا انتظار کر رہی ہیں، پلیز مجھے یہاں سے نکالو۔ انہوں نے کہا ہم ایسے بچوں کو پکڑتے ہیں جو اکیلے باہر آتے جاتے ہیں۔ ہنا کو اب اپنی امی کی ساری باتیں یاد آنے لگیں اور وہ سوچنے لگی امی ٹھیک کہتی تھیں کہ اکیلے باہر نہیں جانا چاہیے، اور میں کیسی ہوں کہ ماں کی بات سنی ہی نہیں۔ جب اس کی امی نے دیکھا کہ ہنا اب تک گھر نہیں آئی ہے تو وہ بہت پریشان ہوئی، اور انہوں نے حسان سے کہا کہ تم آس پاس دیکھو، میں اسکول میں دیکھتی ہوں۔ جب انہیں کہیں سے بھی ہنا نہیں ملی اور شام سے رات ہو گئی تو اس کی امی رونے لگی اور کہنے لگی کہ اب میں کہاں سے اسے تلاش کروں گی۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تم ہنا کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لائے تو اس نے کہا میں نے تو اسے کہا تھا، سمجھایا بھی تھا، مگر اس نے میری بات نہیں مانی، اب پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ جب ہنا نہ ملی تو اس کے ماں باپ نے پولیس میں رپورٹ کی اور ہنا کی تصویر بھی دے دی تاکہ آسانی سے وہ ہنا کو تلاش کر سکیں۔ پولیس نے بھی ہنا کو بہت تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ کافی دنوں کے بعد پولیس کو اطلاع ملی کہ سڑک کے آخری سرے پر ایک مکان میں بچوں کو اغوا کر کے رکھا گیا ہے۔ پولیس نے جب اس مکان پر چھاپا مارا تو وہاں بہت سارے بچے قید تھے۔ پولیس نے وہاں موجود لوگوں کو پکڑ کر جیل میں بھیج دیا۔ بچوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب ہنا کو پولیس گھر لائی تو امی ہنا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ہنا دوڑ کر ماں کے گلے لگ گئی، بہت روئی کہ امی میں نے آپ کی بات نہیں سنی، اس لیے خدا نے مجھے اتنی بڑی سزا دی۔ ہنا اپنی امی سے معافی مانگی۔ ہنا نے اپنی امی سے بہت سی معافی مانگی اور کہا امی اب میں اکیلے باہر نہیں جاؤں گی، بھائی کے ساتھ جایا کروں گی۔
हिना अब स्कूल ही नहीं बल्कि कहीं भी किसी जगह भी अकेले नहीं जाती। उसे अब अकेले जाने से डर लगता है। देखा बच्चों, हिना को कितनी बड़ी सज़ा मिली थी। अब आप भी अगर अकेले बाहर निकले तो मे भी पॉसिबल आपके साथ ऐसा हो सकता है। कोई भी आपको उठाकर ले जा सकता है, कोई भी आपको पकड़ सकता है। तो कोशिश करें अपने बड़ों के साथ बाहर निकलें। और स्टोरी का मॉरल यही होगा कि अपने बड़ों की बात माने। ठीक है, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो डू लाइक माय story and subscribe to my channel for further more. Thank you for listening and see you in the next story. Thank you. Take care.